اللہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ۔ آئیے ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کس طرح سے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، جیسے آپ کو بتایا کہ جب وہ لوگ مولا علی علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈال کے لے جا رہے تھے، پھر فاطمہ نے کہا میں جانے نہیں دو۔ اب جب بی بی نے اس مولا علی کے دامن کو پکڑ لیا، ان ظالموں نے، ایک ظالم تھا جس کا نام تھا کنفذ۔ کیا نام تھا؟ سب مل کے کنفذ پہ لعنت بے شمار، کنفذ پہ لعنت بے شمار۔ اس ظالم نے ایک تلوار کی نیام یا تازیانہ وہ لیا، جہاں بی بی نے ایسے پکڑا ہوا تھا نا، اس ظالم نے زور سے مارا، بی بی کا وہ ہاتھ زخمی ہو گیا۔ پتہ یہاں سے ہاتھ ٹوٹ گیا تھا بی بی کا۔ پھر جب تک بی بی زندہ رہیں تب تک اس ہاتھ سے بی بی تسبیح نہیں پڑھی۔ اس ظالم نے اس کنفذ کو پھر بڑے انعام بھی دیے تھے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ پھر مدینے کی گلیوں میں جب مولا علی علیہ السلام کو گھسیٹا جا رہا تھا نا، تو بی بی فاطمہ زہرا پیچھے روتی ہوئی آ رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے، وہ بھی رو رہے تھے۔ امام حسن اور امام حسین یقیناً لوگوں کی منتیں بھی کر رہے ہیں، لوگوں ہمارے بابا کو بچا لو۔ ٹھیک ہے، ایک شخص جب مسجد نبوی میں مولا علی کو لے گیا تو اس نے کہا ہم علی کو قتل کر دیں گے۔ جب یہ آواز امام حسن اور امام حسین نے سنی، آپ رونے لگ گئے کہ ہمارے بابا کو قتل کر دیا جائے گا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا اے لوگو، اگر تم نے علی کو قتل کیا نا تو میں تمہارے حق میں بد دعا کر دوں گی۔ کیا کر دوں گی؟ بد دعا کر دوں گی، اور اپنے سر سے چادر ہٹا دوں گی اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کروں۔ بی بی نے جب کہا کہ بد دعا کر دوں گی، پتہ ہے کیا؟ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی، مدینے کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ مولا علی نے جلدی سے سلمان کو آواز دے کر کہا کہ اے سلمان، جلدی جاؤ اور رسول خدا کی بیٹی سے کہے کہ آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، بد دعا نہیں کریں، اگر بد دعا کر دی تو قیامت آ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ مدینے کی حالت بڑی خراب ہو گئی۔ پھر مولا علی کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ بی بی دربار میں آپ کو پتہ ہے حق لینے بھی گئی تھی، اور بی بی نے جب وہ تحریر دی تھی تو ان لوگوں نے ایک نے تحریر کو قبول کر لیا تھا اور ایک نے قبول نہیں کیا تھا، اور اس نے وہ تحریر جو تھی اسے پھاڑ دیا تھا۔ پتہ ہے بی بی کتنا روئی تھی؟ وہ تحریر کس کی تھی؟ بی بی کے بابا کی تھی۔ بڑا روئی بی بی۔ پھر بی بی نے ایک جملہ کہا تھا کہ یا علی، میں کبھی بھی ان لوگوں سے بات نہیں کروں گی۔ پھر یہ لوگ معافی مانگنے بھی آئے تھے، لیکن بی بی نے نہ ان کو سلام کا جواب دیا اور نہ انہیں معاف کیا۔ اب جب آخری وقت بی بی کا آ گیا، جس دن بی بی نے دنیا سے جانا تھا، پتہ ہے بی بی کی پسلیاں بھی ٹوٹ چکی تھی، 5 پسلیاں ٹوٹی تھیں بی بی کی۔ اور جب پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں نا تو بندہ سانس لیتا ہے تو درد ہوتی ہے۔ بی بی کی پوسٹ کے اوپر اتنے تازیانے ان ظالموں نے مارے تھے، اتنے تازیانے مارے تھے کہ بی بی سو نہیں سکتی تھی۔ اور آج جب امام حسن اٹھتے تھے نا تو دیکھتے میری ماما سو نہیں رہی، پوچھتے ماما جان اب سو کیوں نہیں؟ بی بی بتاتی بیٹا میں سانس لیتی ہوں تو درد ہوتی ہے، جب میں لیٹتی ہوں تو میری پوسٹ میں درد ہوتی ہے۔ اتنا ظلم کیا تھا ان ظالموں نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی گھر میں اٹھ نہیں سکتی تھی، بی بی دیوار کا سہارا لے کر گھر میں اٹھا کرتی تھی اور چلا کرتی تھی۔ سانس لیتی تو درد، ایسے کرتی تو درد۔ اب سوچو بی بی کی حالت کیا ہوگی، جس بی بی سے چلا بھی نہ جا، جس کی 5 پسلیاں ٹوٹ چکی ہوں، جس کا ہاتھ زخمی ہو۔ یہاں جو یہ والا حصہ تھا نا بی بی کا، یہ والا، یہاں جب تازیانے لگے تھے تو یہ جگہ بھی ٹوٹ چکی تھی،
اور جب بی بی دنیا سے جانے لگی تھی نا تو بی بی نے وصیت میں کیا کہا تھا کہ میرے غسل کے وقت جو ہے کپڑے نا ان کے اوپر سے غسل کیا جائے، اور میری اس جگہ سے اور اس جگہ سے پردہ نہ ہٹایا جائے۔ پتہ ہے کیوں؟ بی بی چاہتی تھی کہ مولا علی کو میرے زخموں کا پتہ نہ چلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام سے بی بی بڑی محبت کرتی تھی، اگر مولا علی علیہ السلام کو پتہ چل جاتا تو پھر مولا علی برداشت نہ کر پاتے۔ آخر وہ رات آ گئی اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دنیا سے چلی گئی۔ جب بی بی فاطمہ زہرا دنیا سے گئیں تو اس وقت امام حسن اور امام حسین روتے ہوئے جب اپنے بابا کے پاس گئے نا تو لوگوں نے پوچھا اے نبی کے نواسو کیا ہوا؟ رو کر پتہ ہے کیا کہا تھا؟ فرمایا لوگوں ہماری ماں مر گئی ہے۔ جب یہ بات مولا علی کے کانوں میں گئی کہ فاطمہ زہرا دنیا سے چلی گئی ہیں تو مولا علی علیہ السلام زمین پہ گر گئے۔ اتنے بڑے بہادر تھے مولا علی لیکن بی بی فاطمہ زہرا کی خبر شہادت کی نہ سن سکے اور پھر مولا علی علیہ السلام نے بی بی کو غسل دیا، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو جب غسل دے رہے تھے تو پھر یقیناً مولا علی رو بھی رہے تھے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس وقت مولا علی کو پتہ چل چکا تھا کہ بی بی فاطمہ زہرا جو بڑی مشکل سے اٹھتی تھی، اصل وجہ یہ تھی کہ آپ کا پہلو شکستہ تھا، آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، پھر پتہ چلا کہ آپ کے بازو پہ زخم تھے، پھر پتہ چلا کہ آپ کی پشت پہ زخم تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ظالم نے جب مولا علی علیہ السلام کو بی بی چھڑوا رہی تھی نا تو اس نے تلوار کی چوب بھی آپ بی بی کے یہاں ماری تھی، ایک ظالم نے بی بی کے یہاں رخساروں پہ تماچے بھی مارے تھے۔ یہ سارے زخم جیسے جیسے مولا علی کو پتہ چل رہے تھے مولا علی گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے ہوں گے یقیناً کہ ہائے علی کی موجودگی میں بھی بی بی فاطمہ زہرا پہ اتنے ظلم ہو گئے، اور علی مولا سے بی بی نے زخموں کو چھپا کر رکھا۔ اور بعض ہمارے علماء پتہ کیا کہتے ہیں کہ جب بی بی کو دفن کیا جا رہا تھا نا جنازہ، تب بھی بی بی کے سینے سے خون نکل رہا تھا۔ پھر بی بی نے کہا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیے میرے جنازے میں نہیں آئے۔ پھر رات کی تاریکی میں چھپ کر مولا علی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ زہرا کی قبر بنائی، پھر بی بی کو اس قبر میں اتار دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ رہی ہیں، یہ آپ کو بتائیں گی کہ امت نے ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا۔ یا رسول اللہ آپ ان سے پوچھئے گا، فاطمہ خود نہیں بتائے گی، آپ ان سے پوچھئے گا ضرور کہ امت نے ان کے ساتھ ساتھ کیا کیا اور علی کے ساتھ کیا کیا۔ اب جب بی بی فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، پتہ ہے بی بی نے کچھ وصیتیں بھی کی تھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں وہ وصیتیں بھی بتائیں گے کہ بی بی فاطمہ نے کون کون سی وصیتیں کی تھیں۔ ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ یا علی میری آنے والی نسل کو، جو قیامت تک میری نسل آنے والی ہے، ان کو میرا سلام کہنا، اور انشاءاللہ باقی تفصیل ہم آپ کو پھر بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور بی بی کے غم میں، اہل بیت کے غم میں ہم سب کو شریک ہونا ہے۔ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمٍ